بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الجامعۃ السلفیہ بنارس کا پیپر ہے، امتحان نصف السنہ ششماہی امتحان کا پیپر جو جماعت رابعہ میں السنۃ الثانیہ للثانویہ جماعت ثانیہ میں جو بچے پڑھتے ہیں ان کا پیپر ہے۔ کتاب ہے کلیلہ دمنہ دیوان الحماسہ معلم الانشاء 2014 کا پیپر۔ اس کے اندر 5 سوالات ہیں، اس کو حل کر رہا ہوں۔ پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارت پر اعراب لگاؤ، ترجمہ کرو اور خط کشیدہ کلمات کا جملے میں اعراب ظاہر کرو۔ تو اس میں 2-3 شق ہیں۔ پہلا شق ہے مندرجہ ذیل عبارت پر اعراب لگاؤ۔ اذا ابتلی المتحابان بأن يدخل بینہما الکذوب المحتال لم يلبثا ان يتقاطعا ويتدابرا ومن امثال ذلك انه كان بأرض دستاوند رجل شيخ وكان له 3 بنين فلما بلغوا اشدهم اسرفوا في مال ابيهم ولم يكونوا احترفوا حرفة يكسبون لأنفسهم بها خيرا۔ یہ ہے عبارت پر اعراب۔ اس کے بعد پوچھا خط کشیدہ کلمات کا جملے میں اعراب ظاہر کرو، ترجمہ کرو۔ ترجمہ اس کا اذا ابتلی المتحابان، جب 2 محبت کرنے والے آزمائے جائیں، اس طور پر کہ ان دونوں کے درمیان داخل ہو جائے حد درجہ جھوٹا۔ کذوب یہ فعول کے وزن پر ہے، صیغہ مبالغہ۔ بأن يدخل بینہما الکذوب المحتال، اس طور پر کہ ان دونوں کے درمیان حد درجہ جھوٹا مکار داخل ہو جائے۔ لم یلبثا ان یتقاطعا ویتدابرا، تو وہ دونوں نہیں ٹھہرتے اس بات سے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، ویتدابرا اور ایک دوسرے سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں۔ ومن امثال ذالک، اس کی مثالوں میں سے یہ ہے کہ بے شک دستاوند کے علاقے میں، انہ کان بأرض دستاوند، اس کی مثالوں میں سے یہ ہے کہ بے شک دستاوند کے علاقے میں رجل شیخ، ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ وکان لہ 3 بنین، اور اس کے 3 بیٹے تھے۔ فلما بلغوا اشدہم، چنانچہ جب وہ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، اسرفوا فی مال ابیہم، تو ان لوگوں نے اپنے باپ کے مال میں اسراف کیا، حد سے تجاوز کیا۔ ولم یکونوا احترفوا حرفۃ، اور ان لوگوں نے کوئی ایسا پیشہ اختیار نہیں کیا، یکسبون لانفسہم بہا خیرا، جس پیشے کے ذریعے وہ لوگ اپنے لیے مال کماتے۔ خیر کے کا ایک معنی ہے مال۔ یہ ترجمہ ہوا۔ خط کشیدہ کلمات کا جملے میں اعراب ظاہر کرو۔ ایک تو خط لگا ہوا المتحابان، تو المتحابان یہ حالت رفعی میں ہے اور یہ نائب فاعل ہے ابتلیہ کا، اور یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف نون کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے المحتال پر خط لگا ہوا ہے، بینہما الکذوب المحتال۔ محتال جو ہے یہ فاعل بنے گا یدخلا کا، الکذوب المحتال یہ فاعل بنیں گے، تو المحتال یہ حالت رفعی میں ہے۔ اس کے بعد خط لگا ہوا رجل کے نیچے، ومن امثال ذالک انہ کان بأرض دستاوند رجل، رجل یہ حالت رفعی میں ہے، کانا فعل ناقص، با حرف جر، ارض مضاف، دستاوند مضاف ہے،
مضاف الیہ مل کر کے با حرف جر کا مجرور اور جار مجرور مل کر کے کانا کی خبر مقدم اور رجل شیخ یہ موصوف صفت مل کر کے کانا کا اسم مؤخر ہے، تو رجل یہ حالت رفعی میں ہے۔ اور اس کے بعد خط لگا ہوا فلما بلغوا اشدہم، اشدہم پر خط لگا ہوا ہے، اشدہم یہ حالت نصبی میں، بلغو فعل ہے، ہم کی ضمیر فاعل ہے، اشدہم یہ مضاف الیہ مل کر کے مفعول ہے حالت نصبی میں۔ اس کے بعد خط لگا ہوا ولم یکونوا احترفوا حرفتن، حرفتن پر خط لگا ہوا ہے، یہ بھی حالت نصبی میں، احترفوا فعل ہے، ہم کی ضمیر فاعل ہے، اور احترف حرفتن یہ مفعول مطلق ہے حالت نصبی میں۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے مندرجہ ذیل عبارت کا ترجمہ کرو، سیاق و سباق 3 سطروں میں ذکر کرو، قائل کا نام ذکر کرو۔ عبارت ہے ان المنازل متنازعۃ مشترکۃ علی قدر المروءۃ فالمرء ترفعه مروءته من المنزلة الوضيعة إلى المنزلة الرفيعة، ومن لا مروءة له يحط نفسه من المنزلة الرفيعة إلى المنزلة الوضيعة، والارتفاع من صغر المنازل إلى شرفها شديد، ومؤونة الانحطاط من الشرف إلى الضعة هين۔ تو اس کا سب سے پہلے ترجمہ پوچھا گیا ہے، تو اس کا ترجمہ یہ کہ ان المنازل متنازعۃ مشترکۃ علی قدر المروءۃ، بے شک مقام و مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں، متنازعہ کا معنی یہاں الگ الگ ہونا، بے شک مقام و مرتبے الگ الگ ہوتے ہیں جو انسانیت کی بنیاد پر، انسانیت کی مقدار پر تقسیم کیے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں۔ علی قدر المروءہ انسانیت اور صلاحیت کی مقدار پر تقسیم کیے جاتے ہیں، بانٹے جاتے ہیں۔ فالمرء ترفعہ مروءتہ، چنانچہ آدمی اس کی صلاحیت، اس کی انسانیت اس کو بلند کرتی ہے، من المنزلۃ الوضیعۃ الی المنزلۃ الرفیعۃ، کم درجے سے اوپر درجے کی طرف، کم مقام و مرتبہ سے اوپر اونچے مقام و مرتبہ کی طرف۔ المنزلۃ الوضیعہ کم مقام و مرتبہ، اور المنزلۃ الرفیعہ بلند مقام و مرتبہ۔ تو چنانچہ آدمی اس کو اس کی انسانیت، اس کی صلاحیت کم مقام و مرتبہ سے بلند مقام و مرتبہ کی طرف بلند کرتی ہے، اور وہ شخص جس کے پاس مروءت نہ ہو، انسانیت نہ ہو، صلاحیت نہ ہو، ومن لا مروءۃ لہ یحط نفسہ، تو وہ اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، من المنزلۃ الرفیعۃ الی المنزلۃ الوضیعہ، بلند مقام سے، بلند درجے سے، الی المنزلۃ الوضیعۃ کم درجے کی طرف۔ والارتفاع من صغر المنازل الی شرفها شدید، اور کم مقام و مرتبہ سے اوپر اٹھنا، والارتفاع من صغر المنازل، صغر المنازل کم مقام و مرتبہ، اضافت الصفہ ہے، کم مقام و مرتبے سے اوپر کی طرف اٹھنا شدید مشکل ہوتا ہے۔ اشرفیہ میں ہا ضمیر ہے مرجع منازل، یعنی اشرف کے معنی بلند، اونچا، کم مقام و مرتبے سے اونچے مقام و مرتبے کی طرف بلند ہونا، اٹھنا شدید مشکل ہوتا ہے۔ والارتفاع من صغر المنازل الى اشرفها شدید ومؤونة الانحطاط من الشرف، اور سامان کا گرنا بلندی سے الی الضعۃ نیچے کی طرف ہین آسان ہوتا ہے، سامان کا بلندی سے نیچے کی طرف گرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ ترجمہ ہے۔ اس کے بعد پوچھا ہے کہ 3 سطروں میں سیاق و سباق ذکر کرو، یہ، اور اس کے بعد پوچھا قائل کا نام ذکر کرو۔
قائل کا نام دمنہ ہے، دمنہ نے اس بات کو کہا ہے، اور اس کا سیاق و سباق یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے کلیلہ نے دمنہ کو جب دیکھا کہ وہ بادشاہ یعنی شیر کے احوال کے بارے میں پوچھ رہا ہے، پیچھے پڑا ہوا کہ وہ کیوں ایک جگہ بیٹھا ہے، حرکت نہیں کر رہا ہے، ہاں، یا اسی طرح سے اس کے احوال کو جاننا چاہا، تو دمنہ نے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ جو مقام و مرتبہ تم کو ملا ہوا اسی پر اکتفا کرو اور اسی پر بس کرو، ہاں۔ تو اس پر جو ہے دمنہ نے کلیلہ سے کہا، یہ باتیں کہی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس مقام ہے، مرتبہ ہے، صلاحیت ہے، تو ہمیں اس پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے جا کر کے اس نے ایک بات کہی ہے کہ ہمارا یہ باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو مقام ہم کو بادشاہ کے ہاں ملا ہوا ہے اس سے اونچا مقام ملے، تو قائل دمنہ ہے۔ تیسرا سوال اس پیپر کے اندر ہے دیوان الحماسہ سے، وہ ہے مندرجہ ذیل اشعار پر اعراب لگاؤ، ترجمہ کرو، خط کشیدہ الفاظ کی شرح کرو، شاعر کے مختصر حالات زندگی بیان کرو۔ شعر ہے: اذا شئت یوما ان تسود عشیرتا فبالحلم سد لا بالتسرع والشتم ولا الحلم خیر فاعلمن مغبة من الجہل الا ان تشمس من ظلم۔ تو مندرجہ ذیل اشعار پر یہ اعراب ہو گیا۔ ترجمہ اس کا ہے: اذا شئت یوما ان تسود عشیرتا، جب تو کسی دن چاہے یہ کہ تو کسی خاندان کی سرداری کرے، فبالحلم سد، تو شاعر کہتا ہے تو بردباری کے ذریعہ، صبر کے ذریعہ سرداری کر، لا بالتسرع والشتم، نہ کہ جلد بازی کے ذریعے، والشتمی اور گالی گلوج کے ذریعے، ولا الحلم خیر، بردباری، صبر کرنا، بردباری کا لام جو ہے ولا الحلم میں لام ابتدا کے لیے ہے اور یہاں تاکید کا معنی ہے، اور البتہ بردباری، صبر، خیر، زیادہ بہتر ہے، فعلمن، بیچ میں جملہ معترضہ ہے تو اس بات کو جان لے، مغبتاً، انجام کے اعتبار سے، من الجہل، جہالت اور نادانی کی بنسبت، جہالت اور نادانی کی بنسبت بردباری اور صبر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے، الا ان تشمس من ظلم، مگر یہ کہ تو دھوپ میں کھڑا کیا جائے ظلم کی وجہ سے، دھوپ میں کھڑا کیا جائے ظلم کی وجہ سے، یہ ہے، یہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے اوپر سخت ظلم کیا جائے، تمہیں تکلیف پہنچایا جائے تو ایسی صورت میں اس کا جواب دیا جائے، یعنی ہر حال میں اس کو سہا نہ جائے، ہاں۔ تو ان تشمس من ظلم کا مفہوم یہ ہے۔ اس میں پوچھا گیا ہے خط کشیدہ الفاظ کی شرح کرو۔ خط ایک کھینچا ہوا تسودہ پر اور عشیرتن پر۔ تو تسودہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ان کی وجہ سے منصوب ہے، اور سادہ یسودو باب نصرہ ینصرو سے فعل مضارع ہے، واحد مذکر حاضر، سرداری کرنا۔ عشیرتن، عشیرتن کے معنی خاندان، اور اس کی جمع آئے گی عشائر اور عشیرات۔ اس کے بعد خط کھینچا ہوا فبالحلم، الحلم، حلم یہ اذا کا جواب ہے، اذا شئت یوما ان تسود عشیرتا فبالحلم، اذا کا جواب، اور حلم جو ہے کا معنی ہوتا صبر، بردباری، جمع حلوم۔ اس کے بعد خط کھینچا ہوا ہے التسرع، تسرع کے معنی جلد بازی کرنا، یہ مصدر ہے باب تفعول کا۔ اس کے بعد خط کھینچا ہوا ہے الشتم، الشتم کے معنی سب و شتم کرنا، گالی گلوج دینا، یہ باب نصرہ ینصرو کا مصدر ہے۔ اس کے بعد ولا الحلم خیر فاعلمن، فاعلمن پر خط کھینچا ہوا ہے، فاعلمن تو جان لے،
اس کے بعد مغبتاً، مغبتاً کے معنی انجام، اور اس کے بعد خط کھینچا ہوا ان تشمسا، تشمسا، شمسا مجہول ہے، تشمسا دھوپ میں کھڑا کیا جانا، کنایا ہے، مفہوم ہے ظلم کیا جانا، الا ان تشمسا مگر یہ کہ تم پر ظلم کیا جائے۔ چوتھا سوال ہے مندرجہ ذیل اشعار پر اعراب لگاؤ، ترجمہ کرو، خط کشیدہ الفاظ کی شرح کرو۔ تقیم الرجال الاغنیاء بأرضهم، اعراب تقیم الرجال الاغنیاء بأرضهم وترمی النوى بالمقترین المرامیا فأکرم اخاک الدہر ما دمتما معا کفى بالممات فرقة وتنائیا اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقدت صدیقی والبلاد کما ہی۔ اچھا، چوتھے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو ہے اس میں ایک پوچھا گیا ہے کہ شاعر کے مختصر حالات زندگی کو بیان کرو، تو شاعر اس میں جو ہے مرار بن سعید شاعر ہیں جنہوں نے اس شعر کو کہا ہے، مرار بن سعید۔ تو مختصر سوال ہے کہ دادا کا نام حبیب بن خالد بن فضلہ بن الاشیم بن حوازن تھا، اسلامی شعراء میں ان کا شمار ہوا ہے، من مخضر، اور دو حکومتوں کو انہوں نے پایا تھا، ایک دولت بنو امیہ اور دوسرے جو ہے عہد بنو عباس۔ بنو امیہ اور بنو عباسیہ دونوں دور کو شاعر نے پایا ہے، اسی لیے شاعر کو مخضرم الدولتین کہا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عہد بنو عباس کو نہیں پایا ہے، یہ قول ہے۔ اسی طرح سے شاعر جو ہے جسمانی اعتبار سے پست قامت تھا، اور مصاور بن ہند جو قبیلہ بنو جذیمہ العبسی سے تعلق رکھتے تھے، اپنے اشعار کے اندر مرار بن سعید نے اس کی ہجوگوئی کی ہے۔ اسی طرح سے اس شاعر کا ایک بھائی تھا جس کا نام تھا بدر، اور دونوں جو ہے شاعر اور اس کا بھائی، دونوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ دونوں چوری کرتے تھے، لوگوں پر حملے کرتے تھے۔ یہ ہے مختصر سوانح ہے مرار بن سعید کی۔ تو چوتھا سوال جو تقیم الرجال الاغنیاء بأرضهم، اعراب ہوا وترمی النوى بالمقترین المرامیہ فاکرم اخاک الدہر ما دمتما معا کفى بالممات فرقة وتنائیا اذا زرت ارضا بعد طول اجتنابها فقدت صدیقی والبلاد کما ہی۔ اس کے بعد پوچھا ترجمہ کرو، ترجمہ تقیم الرجال الاغنیاء، مالدار لوگ قیام کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، بأرضهم، اپنی زمین میں، اپنے علاقے میں، یعنی رزق معاش کی تلاش کے لیے، رزق کے لیے وہ گھروں کو چھوڑ کر کے، علاقے کو چھوڑ کر کے نہیں جاتے ہیں۔ وترمی النوى بالمقترین المرامیہ، نوا جو ہے کہ معنی وترمی النوى بالمقترین، مقترین کا معنی تنگ دست، تنگ دست، اور النوى کے معنی دوری، وترمن اور رمى ارمی کے معنی پھینکنا، المرامی المفاوز یعنی ریگستان، چٹیل میدان، دور دراز علاقہ۔ تو شاعر کہتا ہے وترمی النوى المرامیہ بالمقترین، دور دراز چٹیل میدان ریگستان میں پھینک دیتی ہے تنگ دست کو معاش کی تلاش۔ تقیم الرجال الاغنیاء بأرضهم، مالدار لوگ اپنے علاقے میں، اپنی زمین میں قیام کرتے ہیں، اور تنگ دستی، فقیری، محتاجگی، تنگ دست لوگوں کو پھینک دیتی ہے دور دراز ریگستان، چٹیل میدان میں۔ پھینکنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ معاش کی تلاش میں، رزق کی تلاش میں صحرا بیابان، دور دراز علاقوں کا سفر کرتے ہیں۔ فاکرم اخاک الدہر ما دمتما معا، چنانچہ تو اپنے بھائی کی تکریم کر زمانے بھر،
ما دمتما معاً، جب تک تم دونوں ساتھ میں ہو، یعنی جب تک تم زندہ ہو بھائی کی اہمیت کو سمجھو، اس کی تکریم کرو۔ کفا بالممات فرقتا و تنائیا، شاعر کہتا ہے کافی ہے موت جدائی کے لیے اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کے لیے، یعنی موت ہو جائے گی ایک دوسرے سے، ویسے الگ ہو جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے، تو جب تک بھائی زندہ ہے اس کی تکریم کر۔ تیسرے شعر کے اندر کہتا ہے اذا زرت ارضا، جب میں کسی زمین کی، کسی علاقے کی زیارت کرتا ہوں، بعد طول اجتنابیہا، اس زمین یا اس علاقے سے لمبے سمے کے بعد، لمبے سمے تک، لمبے وقت تک اس علاقے، اس زمین سے دور رہنے کے بعد جب میں کسی علاقے، کسی زمین کی زیارت کرتا ہوں، فقط تو صدیقی، تو میں اپنے دوست کو گم پاتا ہوں، والبلاد کما ہی، اور شہر ویسے کے ویسے ہوتے ہیں، یعنی حالات، یعنی بھائی جو دوست ہیں، احباب ہیں، وہ ان کا خاتمہ ہو جاتا، مر جاتے ہیں، اور گھر ویسے کے ویسے، علاقہ ویسے کے ویسے باقی رہتا ہے۔ یہ ہے والبلاد کما ہی۔ اس کے بعد خط کشیدہ الفاظ کی شرح کرو۔ اس میں خط کھینچا ہوا النوا بالمقترین المرامیہ، النوا کے معنی البعد، دوری، دوری جمع انواع، اور المقترین کے معنی تنگ دست، فقیر، محتاج، واحد مقتر۔ اس کے بعد المرامیہ، المرامی کا معنی المفاوض، واحد مرمہ، النواحی البعیدہ، دور دراز علاقہ۔ اس کے بعد خط کھینچا اکرم، اکرم فعل امر ہے، تو تکریم کر، اخاک الدہر، الدہر پہ خط کھینچا، الدہر الزمان، وقت، جمع دہور، ادہور۔ اس کے بعد خط کھینچا بالممات، ممات الموت کے معنی میں، اور اس کے بعد خط ہے تنائیہ، تنائی یہ باب تفاعل سے ہے، الفراق، جدائی۔ اس کے بعد اذا زرت ارضا بعد طول اجتناب، اجتناب کے معنی بچنا، دور رہنا، یہ مصدر باب افتعال کا۔ تو یہ ہوا 4 سوال مکمل۔ 5واں سوال ہے عربی میں ترجمہ کرو انشاء کا۔ انشاء کا ہے میرے پڑوسی کے گھر رات چور گھس آیا، سب سو رہے تھے، چنانچہ چور چوری کر کے نکل گیا، کسی نے محسوس تک نہ کیا۔ تو اس کا عربی بنانا ہے دخل السارق فی اللیل فی بیت جاری، چور میرے پڑوسی کے گھر گھس آیا، داخل ہو گیا، وہ سب سو رہے تھے، وہم نائمون، چنانچہ چور چوری کر کے نکل گیا، فخرج السارق بعد السرقہ، چوری کرنے کے بعد نکل گیا، کسی نے محسوس تک نہیں کیا، ولم یحس احد منہم، یا ولم یشعر احد منہم۔ 2 بجے رات کو جب ان کی آنکھ کھلی تو سارا سامان ادھر ادھر منتشر پایا، لما استيقظوا في الساعة الثانية من الليل فوجدوا الأمتعة منتشرة إلى هنا وهناك، ادھر ادھر منتشر پایا، ڈرتے ہوئے آگے بڑھے، تقدموا خائفین، دروازہ بھی کھلا دیکھا، فوجدوا الباب مفتوحا، اب انہیں یقین ہو گیا کہ چور اپنا کام کر چکا ہے، فأيقنوا الآن، چنانچہ ان لوگوں نے یقین کر لیا اب، فأيقنوا الآن أن السارق قد سرق۔ یہ ہوا مکمل سن 2014 کا۔